کیلے کی دکان پہ کھڑا ہوں گا، وہاں پہ لوگوں کو آواز دینی ہوگی، وہاں پہ لوگ آ کے مجھ سے بارگین کریں گے۔ اگر کل آپ کے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند ہو جائیں تو آپ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کریں گے؟ 30 دن کا پلان کیا ہوگا؟ میرے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہلے بھی بہت دفعہ بند ہو چکے ہیں۔ میرے پاس 17 ملین فالوور تھے، فیس بک پہ بند کر دیا، اب 2 رہ گئے۔ تو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چلیں گے۔ جیسے کہ کسی کی ٹانگ کٹ جائے تو وہ دوبارہ چلنا سیکھے گا، پہلے پھر چلنا شروع کر دے گا۔ میں نے کبھی سوشل میڈیا پلاننگ کے تحت چلایا نہیں ہے، میں بہت ان پلانڈ ہوں۔ تو میں جس طرح سے ابھی کرتا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں، جس سے ملتا ہوں، اس کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی خاص طریقے سے سوشل میڈیا مینیج کرتا ہوں، ایسا ہے نہیں۔ میں نے ایک نارمل انسان کی طرح سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، جس طرح میرا خیال ہے نارمل انسانوں کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ اچھے آدمی ہوتے ہیں تو دکھائیں نا کہ اچھے آدمی ہیں۔ آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آن لائن کورسز اوور ریٹڈ ہیں، کیا واقعی ہر کوئی ڈیجیٹل سے کمائی کر سکتا ہے؟ جی، ہر کوئی ڈیجیٹل سے کمائی نہیں کر سکتا، بالکل جس طرح سے ہر کوئی کیلے بیچ کے نہیں کمائی کر سکتا۔ اس کے لیے ایک عدد ایپٹیٹیوڈ چاہیے کہ میں کیلے کی دکان پہ کھڑا ہوں گا، وہاں پہ لوگوں کو آواز دینی ہوگی، وہاں پہ لوگ آ کے مجھ سے بارگین کریں گے۔ ہر کام کی اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بیچنا آنا اور اپنے اوپر کام کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو میرے جو کورسز ہوتے ہیں یا میری جو تبلیغ ہوتی ہے یا میری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی سکھانے کی نہیں ہوتی بلکہ انسانیت سکھانے کی ہوتی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، یار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ رضا تو ہوتی ہے لیکن خود ہی پہ کام نہیں کیا ہوتا۔ تو جب خود ہی پہ کام نہیں کیا ہوتا تو فیل ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر اتنا بولا ہی نہیں جا رہا ہوتا، بات ہی نہیں کی جا رہی ہوتی، بتایا نہیں جا رہا ہوتا، تو کوئی آپ کو سروس کیسے خریدے گا؟ اگر پاکستان میں انٹرنیٹ 1 سال کے لیے بند ہو جائے تو آپ کا پورا ماڈل کیسے سروائیو کرے گا؟ میں تو ہجرت کر کے دبئی چلا جاؤں گا، باقیوں کا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اگر حکومت آپ کو وزیر تعلیم بنا دے تو پہلا فیصلہ کیا کریں گے جو سب کو چونکا دے؟ صبح دوپہر شام رات چیٹ جی پی ٹی ہر ایک کو ڈنڈا مار کے پیار سے محبت سے چیٹ جی پی ٹی چلانا آنا چاہیے اور ان کو پوچھنا چاہیے۔ 10 سوال میں لکھ کے دوں گا، سب سے نمبر 1 سوال دن میں 5 دفعہ جو ہے میں نے اپنی آمدنی 2 لاکھ روپے مہینہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ کیسے کرنی ہے۔ خواہ کی غربت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جب تک اپنی غربت نہیں ٹھیک کریں گے تو غربت کفر کے قریب لے جاتی ہے انسان کو۔ جو ایک غریب ملک ہو جس میں 1 in 3 پیپل غریب ہوں، وہاں پر پیٹرول سستا کرنا کام نہیں ہے بلکہ پیٹرول کی جو خریدنے والے کی آمدنی وہ بڑھانا پہلا کام ہونا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی نظام نوجوانوں کو جان بوجھ کر ملازمتوں کا محتاج بنا رہا ہے؟ موجودہ نظام انڈسٹریل ایج کے لیے بنایا گیا تھا، جب ایگریکلچر سے لوگوں کو شفٹ کرنا تھا نوکر بنانے کے لیے۔ نوکر میرے نزدیک سلیوری 2.0 ہوتی ہے، سلیوری اسلام میں حرام ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑی ذہنی غربت کیا ہے؟ وہی سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ رینگنے والا کیڑا سمجھتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ کیوں سمجھتے ہو کہ رینگنے والا کیڑا ہو جب تمہیں پر دیے گئے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہو کہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی۔ ساری دنیا نے ہمارے اوپر بارڈر بند کر دیے ہیں، ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ٹریول کر سکیں۔ 250 ملین کا ملک ہے اور یہاں پر دن میں شاید 10 انٹرنیشنل فلائٹیں آتی ہیں، اور امریکہ میں 2200 فلائٹیں ایک وقت میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کے سروسنگ ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، میں نے بہت ڈھونڈے جا کے امریکہ میں کسی کی سروسنگ نظر آ جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان میں نہیں رہتے، ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہجرت کر جائیں، اس کے لیے تو ٹکٹ بھی نہیں چاہیے، ویزا بھی نہیں چاہیے، صرف ذہن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس سے بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو اپنی پوری زندگی کا ایک اصول حذف کرنا پڑے تو وہ کون سا ہوگا؟ جھوٹ نہ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو درد نہ دیں، سر کے کام آئیں، جو کچھ آتا ہے وہ سکھا دیں۔ جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا علم بڑھاتے ہیں، یہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، تو اس کو ہمیں سوشل میڈیا پہ سکھانا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ریسورس ہے اس کا بہترین استعمال کریں۔ کیا آن لائن موٹیویشنل سپیکرز نوجوانوں کو اوور کانفیڈنٹ بنا رہے ہیں؟ کاش کے بنا رہے ہوتے۔ تو جو پاکستان کی 250 ملین میں سے بہترین موٹیویشن سپیکر اگر قاسم علی شاہد، ان بیچاروں کے 2 ملین فالوور ہیں۔ 248 ملین تو ابھی بھی جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کو سنتے ہیں، آرمی کے چیف کو سنتے ہیں، باقیوں کو تو نہیں سنتے، اخبار تو ہماری نہیں سنتے۔ اگر ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں تو ماں سب سے بڑی موٹیویشن سپیکر ہوتی ہے، تو کیا اوور کانفیڈنٹ کر دیتی ہے ماں کا کام ہی یہی ہے کہ بچے تم کر سکتے ہو، بچے تم کر سکتے ہو، بچے تم کر سکتے ہو، بچے تم جاؤ میدان میں شہید ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، کام اپنا کرے رکھو۔ تو یہ کون سی موٹیویشن کے بغیر تو آرمی بھی نہیں چل سکتی، بند ہو جائے گی کل۔ تو ہم موٹیویشن سپیکر کو کیوں آپ لوگ پیچھے لتاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو، رومی کہہ رہے ہیں کہ تم اڑ سکتے ہو، چلو رینگنے والے کیڑے نہ مرو، تو کیا وہ موٹیویشن سپیکر تھے؟
بھائی وہ دنیا کا وزڈم بتا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے موٹیویشن اسپیکر ہے. موٹیویشن اسپیکر کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو ٹیچر ہے, وہ آپ کو چیزیں سکھا رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا. اگر کوئی نوجوان آپ سے کہے کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں, نہ اسکل, نہ سپورٹ, تو آپ اسے پہلا قدم کیا دیں گے؟ میں کہوں گا کیلے کی دکان پہ جا کے کیلے بیچو. 3 مہینے سے 6 مہینے کیلے بیچو, اسکل بھی آ جائے گی, پیسہ بھی آ جائے گا, تمیز بھی آ جائے گی, بندے کے پتر بھی بن جاؤ گے. ایویں بولے چلے بونگی مارو, کام نہیں, جاؤ کیلے بیچو, کیا پرابلم ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فری ایجوکیشن ممکن ہے یا یہ صرف ایک نعرہ ہے؟ جی ممکن نہیں ہے, پاسبل ہے, ایکچولی موجود ہے. یوٹیوب فری ایجوکیشن ہے, فیس بک فری ایجوکیشن ہے, انٹرنیٹ فری ایجوکیشن ہے. کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟ 2-3 ہزار روپے مہینے کے لگ رہے ہیں. حکومت سندھ ایک مہینے میں 12,000 روپے مہینہ خرچ کرتی ہے ایک بچے کی تعلیم کے اوپر. حکومت کے پی کے منسٹر کے الفاظ ہے کہ میں 55,000 روپے پر منتھ پر بچہ خرچ کرتا ہوں. یہ فری ایجوکیشن ہے. 55,000 روپے پر منتھ پر بچہ. سٹی اسکول سے مہنگا تو آپ کا اسکول کی آپ کی فیس جمع کر رہے ہیں آپ. 12,000 میں تو الائٹ اسکول سارے ملک کو پڑھانے کو تیار ہے, اسٹیپ اسکول پڑھانے کو تیار ہے. کہاں سے فری ایجوکیشن؟ فری کچھ نہیں ہوتی. ٹیچر فری میں آئے گا, بجلی والا فری میں آئے گا. فری کیا ہوتا ہے؟ اگر بجلی فری ہو اور ٹیچر تو فری کام نہیں کرے گا نا, تو فری ایجوکیشن کیسے ممکن ہے؟ یہ کیپٹلسٹ معاشرہ ہے, اس میں فری کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارا جو اسکول ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ فری نہیں بلکہ پیسے کمائے بچہ. ہم ہر وقت سستا کے چکر میں رہتے ہیں. سستا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مہنگا اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے آپ کو مہنگا بنانے پہ کام کرنا چاہیے. جب ہم گلوبل مارکیٹ میں اپنا ٹائم بیچیں گے, اپنا ٹائم کو مہنگا کریں گے, تو آٹومیٹکلی ہماری آمدنی بڑھ جائے گی. تو فری کی کیا ضرورت ہے؟ ہارورڈ میں جائیں, اسٹینفورڈ میں جائیں, پیسے کمائیں. اگر آپ کو اپنی برانڈنگ ختم کر کے خاموشی سے کام کرنا پڑے تو کیا آپ اتنے ہی کامیاب رہیں گے؟ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایک مشہور 2 برانڈ ہے, فیجی کا جو فلم ہوتی ہے اور ایک مونٹ بلانک ہوتا ہے. یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں. ہمارے ملک میں دنیا کے ٹاپ 10 پہاڑوں میں نام ہی نہیں معلوم. ہم اپنے ملک کو برانڈ ہی نہیں کرتے. دبئی جو ہے وہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ 10 کروڑ کی بیچتا ہے, ہم اپنے آپ کو برانڈ ہی نہیں کرتے. دبئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اپنا جو بس اسٹیشن ہے اس کو بھی بیچتا ہے, کروڑوں روپے چارج کرتے ہیں, ہم اپنے کو برانڈ نہیں کرتے. برانڈنگ ایک ٹیکنالوجی ہے. پاکستان کا برانڈ سستا ہے, میڈ ان پاکستان کو خریدتا نہیں ہے. جاپان کا برانڈ مہنگا ہے, کوالٹی اچھی ہے, تو لوگ میڈ ان جاپان خریدنا چاہتے ہیں. برانڈ میرا نام کیا ہے؟ میرا کام ہے, اور بھی کیا ہوتا ہے. دیٹس آل. میرا کوئی کیا میں نے تیر مار لیا؟ میں جو کچھ ہوں سب کے سامنے اویلیبل کرتا ہوں اپنے آپ کو. آپ لوگ بھی اویلیبل کریں اپنے آپ کو, بتائیں کہ میں یہ تیر مارتا ہوں صبح شام تک. بولتے رہیں. جب اگر کیلے بیچنے والا باہر کھڑے ہو کے آواز نہیں لگائے گا کیلے لے لو, تو کون کیلے خریدے گا؟ سبزی والا آواز نہیں لگے گا سبزی لے لو, تو کون آئے گا اس کے پاس؟ ویسے ہی چلا جائے گا, صبح جی آج کوئی سیل نہیں ہوئی ہے. بھائی کہاں سے ہوگی؟ آواز ہی نہیں لگائی تم نے. کیا ہر نوجوان کو بزنس کرنا چاہیے یا کچھ لوگ نوکری کے لیے بہتر ہوتے ہیں؟ جی انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹارزن نا, جنگل میں چلا گیا نا تو اپنے آپ کو ایپ سمجھنا شروع ہو گیا, کیونکہ اس کو سب نے بتایا کہ تم ایپ ہو, انسان نہیں. ہمارے سارے لوگ اپنے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان کو سکھایا گیا ہے کہ تم نوکری کرو بیٹا, یہ اچھی چیز ہوتی ہے. تو جو اس کو دل کرتا ہے وہ کرے. ضروری تھوڑی کہ ہر لڑکی جو ہے وہ پرنس چارلس سے جا کے شادی کر لے گی یا سعودیہ کے پرنس سے بیاہ جائے گی. جو تمہیں ملتا ہے وہ کرنا شروع کرو یار. جو کر سکتے ہو کرو, کچھ تو کرو, نہیں تو کیلے بیچو جیسے میں نے پہلے کہا. اگر آپ کو 1 منٹ میں پورے ملک کے نوجوانوں سے سچ بولنا ہو, بغیر موٹیویشن, بغیر فلٹر, تو کیا کہیں گے؟ چیٹ جی پی ٹی 60 سیکنڈ تک بولتا رہوں گا کہ 1 منٹ تک خدا کے واسطے اپنے فونوں میں چیٹ جی پی ٹی ڈالو, صبح سے شام تک 10 دفعہ اس کو استعمال کرو. یہ دنیا کا معجزہ ہے اس وقت, اس کو استعمال کر لو. الادین کا چراغ ہے تمہاری جیب میں, اس کو رگڑو. ایمی کیوں غریب پھر رہے ہو یار؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ نے سب چھوڑنے کا سوچا؟ جی ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دوں. 2 دن تک پھر میں سو جاتا ہوں, پھر اٹھتا ہوں تو پھر اللہ میں تھوڑا کرنٹ ڈالتے ہیں, پھر شروع ہو جاتا ہوں. تھک تو ہر انسان جاتا ہے, عاجز بھی آ جاتا ہے, کوفت بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور جو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اپنا کام کر کے ہی واپس جاتا ہے. میں بھی پھنسا ہوں اس جیل کے اندر دنیا کی. اللہ تعالیٰ جلدی سے واپس بلائیں, میٹنگ کریں. آج کہاں پھنسا کے بھیج دیا.